یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اور یہ نماز اتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک اور اللہ کے فرشتے اس سے محبت فرماتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سال ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا رہے۔ 3 چیزیں تھی حضرت عمران کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 30 سال بیمار رہے، نہ روئے، نہ شکوہ کیا، نہ اللہ سے گلہ کیا، اور نہ گھر کے اندر شور مچایا۔ اپنی اس بیماری کے اندر صبر کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمران بن حسین میرا وہ صحابی ہے جو بیماری کے باوجود نماز اتنی مزے سے پڑھتا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ میرا صحابی عمران جب نماز تہجد کے لیے روزانہ اٹھتا ہے تو اللہ کے فرشتے نماز تہجد پڑھنے کے بعد اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ میرے حضور نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نماز چھوڑنا کتنا سخت عمل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت چیخ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا بھی تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے مجھے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔ حضور کے پاس مسجد نبوی میں آ گئی تو میرے آقا نے فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہیں سونیا میرا خامد کہیں گیا ہوا تھا تو میرے سے زنا ہو گیا، اور اس زنا کے اندر بچہ ہوا، اور اس بچے کو میں نے کسی مٹکے کے اندر ڈال کر سرکے کے اندر اس بچے کو میں نے رکھا، یہ میرا گناہ ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا کہ تجھے زنا کی بھی سزا ملے گی، قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ ساری برائیاں تیرے اندر موجود ہیں۔ لیکن الفاظ کیا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے فرمایا جب تو چیخ رہی تھی نا، جب پریشان تھی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تیری کہیں نماز قضا ہو گئی ہے تو اتنی پریشان ہے۔ اللہ، ایک نماز کے قضا ہونے پر میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ پتہ نہیں زندگی کتنی کہ ہے، نماز کی پابندی فرمائی۔ دیکھیں نا نماز جمعہ میں کتنے حضرات ہوتے ہیں، عیدین میں کتنے حضرات ہوتے ہیں، یہ محلے کے ہیں، لیکن نمازوں کے اندر 1 صف، 1.5 صف، زیادہ سے زیادہ 2 صفیں۔ تو یہ نماز اول ما یحاسب به العباد، بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز تو اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی برکت ہے، رزق ہے، عزت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، قبر کے اندر روشنی ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز کل قیامت کے دن چہرے کا نور ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا جب ایک بندہ وضو کے لیے پہلا قطرہ اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے کہ میں وضو کر لوں نماز ادا کروں گا، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے اللہ سارے گناہوں کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے حضور نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ احرام کی چادر لپیٹ کر بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہو، بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہا ہو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں اپنے آپ کو پابند فرمائیں۔ نماز کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں رخصت ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔
کہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. کہیں اللہ نماز کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. کہیں اللہ نماز کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کہیں اللہ نماز کے بارے میں واقم الصلاۃ لذکری. کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہیں اللہ نماز کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون. جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں. کہیں اللہ نماز کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے پیارے محبوب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. آپ نماز قائم کیجئے اور قربانی ادا کیجئے. کہیں اللہ نماز کے بارے میں قرآن میں کیا فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کل جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے کون سا جرم ہے تم جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو. تو وہ جہنمی پیچھے مڑ کر کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے الذین هم علی صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جن کی نمازوں میں دکھلاوا شہرت ریاکاری ہے. ہاں الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیات قرآنیہ اور ربانیہ میں میرے اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا ہے. اے میرے بندو نماز بلوغت سے لے کر موت تک نماز، حالت بیماری میں نماز، حالت تندرستی میں نماز، حالت زندگی میں نماز، حالت سفر میں نماز، حالت خوف میں نماز اور حالت مرض میں، حالت جنگ میں، یہاں تک کہ ہر حالت میں سکرات موت تک نماز واجب ہے، فرض ہے. کھڑے ہو کے پڑھو، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر، کروٹ کے بل بیٹھ کر اشارے سے. فرمایا ہاں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے. صحابی رسول ہیں، حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس. تو ڈاکٹروں نے کہا آپ کی آنکھ بنے گی لیکن سجدہ لکڑی پہ کرنا پڑے گا. فرمایا ایسے سجدے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فرمایا پھر ایسے کر لینا کچھ دن نماز چھوڑ لینا. فرمایا مجھے ایسی آنکھیں بھی نہیں چاہیے کہ جن آنکھوں کے بنانے سے میں نماز چھوڑ دوں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. نماز جس نے چھوڑ دی وہ کفر کے قریب چلا گیا. نماز مسلمان اور کفر کے درمیان حائل ایک دیوار ہے. نانا میں آنکھیں نہیں بنواؤں گا، ہاں آنکھیں بنواؤں گا اس شرط پر میرے اوپر کوئی پابندی لاگو نہ ہو، میں نماز ضرور پڑھوں گا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب بنے نا تو آپ نے سامنے گورنروں کو بٹھایا. گورنر سارے شہروں کے گورنروں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر کیا فرمایا، تم نے رعایا کا خیال کرنا ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے تم نے کہ نماز میں سستی نہ کرے. اور تم گورنر ہوں گے نا تمہارے اوپر میں لوگ مسلط کروں گا خفیتاً کہ کہیں تم تو نماز میں سستی نہیں کرتے، تم تو کہیں نماز میں سستی نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اگر دین کا خلاصہ دیکھا جائے، بنی الاسلام علی خمس، اگر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، پہلی چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو دوسری چیز واقام الصلاۃ، نماز کا قیام، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، وصوم الرمضان، رمضان کے روزے، والحج من استطاع، اگر طاقت ہے تو حج ہے۔ تو نماز کا ذکر کلمے کے فوراً بعد نماز، حضور کی محفل میں جو بھی مسلمان ہوتا نماز کی فرضیت کے بعد، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 1 سال پہلے نماز اب فرض ہوئی نا، تو جو بھی صحابی مسلمان ہوتا عرض کرتا یا رسول اللہ میرے ذمہ کیا ہے، آپ فرماتے فوراً ادھر آؤ، تمہیں وضو کا طریقہ سکھلاؤں، وضو اچھی طرح کرنا سیکھ لو، اور اس کے بعد سب سے پہلے اور بڑی چیز وہ نماز ہے۔ صحابی اگر سفر میں ہوتے نا، اطلاع ملتی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، اطلاع ملتی آپ کا باپ فوت ہو گیا، تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ سے، گھوڑے سے، سواری سے نیچے اترتے، مصلی بچھاتے، وضو کرتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر یوں آسمان کی بلندیوں میں نظریں لہرا کے فرمایا کرتے تھے ہمیں اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب نے یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم خود بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے سارے گھر والوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ میرے بھائیو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، نماز کا عادی بنائیں۔ دیکھنا نماز پڑھنے سے ہمارے گھروں میں کیسی برکت آتی، ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آتا، اور یہ نماز ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا ہے۔ یہ نماز ایک ایسی تار ہے، ایک ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہونا ہے۔ آج ہمارا رابطہ اللہ سے کمزور ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج نمازیں ختم ہیں۔ عیسائیوں کا پتہ ہے ہمارے بارے میں کیا موقف ہے؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نماز فجر اور نماز جمعہ جب برابر ہوگی تو اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوگا۔ انہوں نے کہا ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، تو انہوں نے آ کر ہماری مسجدوں میں دیکھا، نماز فجر میں کسی میں 3 بندے تھے، کسی میں 5 بندے۔ انہوں نے کہا ابھی کفر غالب ہے، اسلام مغلوب ہے، نکالو گالیاں حکمرانوں کو، کہو عمران گندا ہے، کہو نواز شریف گندا ہے، کہو زرداری گندا ہے، میں اور آپ بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے، ہماری آسمانی کتاب کے اندر موجود ہے، جب حضور امام الانبیاء کی آخری امت کے لوگ نماز فجر میں اور نماز جمعہ میں ان نمازیوں کی تعداد برابر ہوگی، اسلام غالب ہوگا، کفر مغلوب ہوگا۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر جب دیکھا جائے نماز عشاء میں اور نماز مغرب میں تو پھر بھی 2-3 صفیں ہوتی ہیں، اور نماز فجر میں آدھی صف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کفر غالب ہے، اسلام مغلوب ہے، گالیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہیں مشرق میں، کہیں مغرب میں، کہیں جنوب میں، کہیں شمال میں بارش بھی ہے، آندھی بھی ہے، ژالہ باری بھی ہے، گندم ختم ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے۔ یہ رحمت تو نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے۔ لیکن اس عذاب کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آج کا کسان، آج کا کاشتکار کیا نماز فجر میں موجود تھا؟ نہیں، صرف ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے رہ گئے بس۔ میں بھی آپ کے اندر شامل ہوں، میں آپ کو نہیں صرف کہہ رہا، میں بھی شامل ہوں۔ ہر مسلمان اپنے 6 فٹا جسم پر محنت فرمائے، اور اسی محنت کے سلسلے میں میں نے عرض کیا سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے۔ یہ امت اگر آج نمازی بن جائے نا جی،
تو یہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کی رحمت براہ راست اپنے بندوں پر آئے گی، تو انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی تھی موت کے وقت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا